السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ویو اپڈیٹس ٹیک۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم کمیونیکیشن اسکل MCM 301 کا لیسن نمبر 9 اینڈ 10 اس ویڈیو میں کلیئر کریں گے۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کے چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کلک کر دیں تاکہ آپ کو نیو اپڈیٹس ملتی رہے۔ جیسا کہ ہر لیکچر میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ میں نے ایک نیو ویب سائٹ بنائی ہے جو کہ ویو ایڈیو ٹیک کے نیم سے videoedutech.com۔ نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں لنک بھی مل جائے گا، باقی میں نے آپ کو اسپیلنگ سب کچھ کریکٹ بتا دیے۔ اس میں آپ کو ہر قسم کا ڈیٹا مل جائے گا، ہینڈ آؤٹس، ہائی لائٹڈ ہینڈ آؤٹ، شارٹ ویڈیو لیکچر، پاس پیپر، فائنل ٹرم، مڈ ٹرم، ویڈیو ہیلپ کی کوئی بھی ویڈیو آپ کو دیکھنی ہو وہ بھی آپ کو یہاں سے مل جائے گی۔ ابھی تھوڑا نیٹ سلو ہے بٹ آپ ایک دفعہ وزٹ لازمی کیجیے گا، اوکے؟ تو چلتے ہیں ہم اپنے لیکچر کی طرف۔ لیکچر نمبر 9 ہمارے پاس ہے۔ آج کے ہم نے پڑھنی ہے بیریئرز ٹو کمیونیکیشن۔ بیریئرز ٹو کمیونیکیشن آج کے ہمارے مطلب ہم نے پڑھنا ہے۔ بیریئرز ٹو کمیونیکیشن ہوتا کیا چیز ہے؟ پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ بیریئرز مین رکاوٹیں، وہ کمیونیکیشن جو رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں۔ بیریئرز ٹو کمیونیکیشن سے مراد وہ چیزیں ہیں جو میسج کو صحیح طریقے سے پہنچانے یا سمجھنے میں رکاوٹیں بنتی ہیں۔ مطلب آپ کو سادہ الفاظ میں بتاتا ہوں کہ سینڈر کچھ کہتا ہے لیکن ریسیور اسے غلط سمجھتا ہے یا مکمل نہیں سمجھ پاتا، یا ریسیور سینڈر مطلب کوئی بھی ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھ پاتے۔ یہ ہوتا ہے بیریئرز ٹو کمیونیکیشن، رکاوٹیں۔ اوکے ہو گیا؟ میں اس کے آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ باس کہتا ہے یہ کام جلدی مکمل کرو، امپلائی سوچتا ہے شاید آج ہی کرنا ہے، جبکہ باس کا مطلب تھا کہ 2 دن میں، مطلب کہ اس نے کہا تھا کہ 2 دن میں بھی کر سکتے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہو، کس کی وجہ سے؟ بیریئرز ٹو کمیونیکیشن کی وجہ سے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں ٹائپس۔ سب سے پہلا ہمارے پاس آ جاتا ہے اوور کمیونیکیشن۔ اوور کمیونیکیشن کیا ہے؟ جب بہت زیادہ انفارمیشن دی جائے، مثلا ریسیور کنفیوز ہو جاتا ہے، اہم بات مس ہو جاتی ہے۔ ایگزامپل، ٹیچر ایک لیکچر میں بہت زیادہ ٹاپکس کور کروا دے، اسٹوڈنٹ کچھ بھی پراپرلی نہیں سمجھ سکتا۔ ٹھیک ہے؟ لیسن کم مگر کلیئر بات ہو، لیسن کم سمجھائے مگر بات کلیئر ہو، اوور کمیونیکیشن نہ ہو۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے کنفلکٹ انفارمیشن۔ کنفلکٹ انفارمیشن ہمارے پاس کیا کہتے ہیں؟ کنفلکٹ انفارمیشن جب مطلب کہ جب لوگوں کا دھیان اختلافات یا لڑائی ہو، مثلا غصہ یا ایگو کی وجہ سے بات صحیح نہیں سمجھی جاتی۔ ایگزامپل، 2 امپلائی لڑ رہے ہوں، ایک دوسرے کی بات سننے کی بجائے اگنور کریں۔ کیا کریں؟ اگنور کریں۔ مطلب رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ کمیونیکیشن فیل ہو جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کنفلکٹ انفارمیشن۔ اوکے ہو گیا؟ سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں لینگویج ڈیفرنس۔ لینگویج ڈیفرنس ہمارے پاس کیا ہے؟ لینگویج ڈیفرنس ہمارے پاس ہوتا ہے زبان کا فرق۔ کیا مطلب؟ جب سینڈر اور ریسیور کی لینگویج مختلف ہو، مثلا میسج صحیح سمجھ نہیں آتا۔ ایگزامپل، باس انگلش میں بات کرے، امپلائی کو انگلش کم آتی ہے، وہ ہاں 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 مطلب یس 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 کرتا رہے تو مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کو ہم کہتے ہیں لینگویج ڈیفرنس، مطلب لینگویج کا ڈفرینس۔ جیسے ہم کئی دفعہ انگلش میں بات کرتے کرتے اردو میں بات کر لیتے ہیں، اگر ہمارے سامنے والا اردو نہ سمجھ تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، ہم مطلب پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے انٹرسٹ اینڈ ایٹیٹیوڈ۔ انٹرسٹ اینڈ ایٹیٹیوڈ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ انٹرسٹ اینڈ ایٹیٹیوڈ مطلب دلچسپی اور رویہ۔ جب کسی کا انٹرسٹ نہ ہو یا ایٹیٹیوڈ منفی، مثلا وہ بندہ دھیان سے نہیں سنتا۔ ایگزامپل، اسٹوڈنٹ کو سبجیکٹ پسند نہ ہو، لیکچر اگنور کرے، کچھ نہ سمجھے۔ ٹھیک ہے؟ مطلب انٹرسٹ بھی نہیں ہے اور مطلب اس کا رویہ تو پھر وہ بات کی بات ہے، مطلب اس کا انٹرسٹ ہے نہیں، وہ بس لیکچر لیے جا رہا۔ جیسے اب یہ میں MCM 301 کا، اب کافی اسٹوڈنٹ ہوں گے جو میری ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے، ان کو سمجھ آ نہیں رہی ہوگی، بس وہ انٹرسٹ ہے نا کہ بس یہ پڑھنا ہے، پیپر دینا ہے، اور بس کلاس ایسی لے لی، سمجھ آ نہیں رہی۔ تو پلیز دھیان سے سنا کریں اور لائک کمنٹ شیئر بھی لازمی کیا کریں۔ اگر آپ کے ایسے اسٹوڈنٹس دوست ہیں جو آپ کی ہی کلاس کے ہیں تو ان کو MCM 301 کی میری پلے لسٹ سینڈ کر کے انہیں کہیں کہ سر کو دیکھیں، ان کو لائک سبسکرائب بھی کریں، بہت اچھا سمجھا رہے ہیں۔ اگر نہیں سمجھا رہا تو نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں آپ۔
جو چیز کی سمجھ نہ آئے نیچے گروپ وغیرہ بھی دیے ہوئے ہیں, نمبر بھی دیا ہوا ہے, ہر چیز نیچے. ویب سائٹ بھی دی ہے, ویب سائٹ کے اندر سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس, ویب سائٹ کے اندر کانٹیکٹ اس ہے, ہر چیز کی آپ کو انفارمیشن, ہر چیز آپ کو بتائی گئی ہے. آپ کو کہیں سے بھی سمجھ نہ آئے آپ پلیز پوچھ لیا کرو. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آ جائے ٹینڈنسی ٹو ایویلویٹ. ٹینڈنسی ٹو ایویلویٹ کیا ہوتا ہے؟ مطلب جلدی فیصلہ کرنا. جب ہم پوری بات سنے بغیر فیصلہ کرتے ہیں, مثلا اصل میسج مس ہو جاتا ہے اور مین بات رہ جاتی ہے اور ہم جلدی میں فیصلہ کر دیتے ہیں. ایگزامپل, ٹیچر بات شروع کرے, اسٹوڈنٹ پہلے ہی سوچ لے یہ بورنگ ہے, دھیان نہیں دیتا. مطلب کہ پہلے ہی اس نے سوچ لیا کہ بھئی یہ بورنگ ہونا نہیں. اب میں تھوڑا سا اس کا نا اس چیپٹر کا تھوڑا سا وہ آپ کو بتا دیتا ہوں, مطلب اس کی مین تھوڑی سی سمری کر دیتا ہوں. سمری میں یہ کہ مطلب جیسے میں نے شروع میں آپ کو کہا, بیلنس کمیونیکیشن میں رکاوٹ, اوور کمیونیکیشن یعنی زیادہ انفارمیشن کنفلکٹ یعنی لڑائی کا سمجھنا, لینگویج یعنی زبان کا مسئلہ, انٹرسٹ دھیان نہ دینا, ٹینڈنسی مطلب جلدی فیصلہ کرنا. اوکے ہو گیا. اسی کے ساتھ ہم نے لیکچر نمبر 10 بھی اسی ویڈیو میں ہم نے کور کرنا ہے, مطلب اسی کی ٹائپس ہے. بیڈلی ایکسپریس میسج. بیڈلی ایکسپریس میسج کیا ہوتا ہے؟ بیڈلی ایکسپریس میسج مطلب غلط اندازہ پیغام دینا, مطلب کہ جب کہ میسج کلیئر نہ ہو یا الفاظ غلط ہو, مثلا ریسیور کنفیوز ہو جاتا ہے. ایگزامپل, باس کہتا ہے یہ کام جلدی کرو, وہی بیڈلی مطلب بیڈلی میسج, اور وہ اس کا کام 5 بجے تک مکمل کر دیتا, اس کو مطلب اس کی سمجھ میں بیڈلی ایکسپریس. ٹھیک ہو گیا. لاس ان ٹرانسمیشن. لاس ان ٹرانسمیشن ہمارے پاس ہوتا ہے, مطلب پیغام کے راستے میں ہی خراب ہو جانا, میسج ایک دوسرے تک پہنچ جائے یا بدل جائے, مثلا اصل بات چینج ہو جاتی. ایگزامپل, اے ایرو بی ایرو سی ایرو ڈی, مطلب کہ آخر میں میسج بالکل ڈفرینٹ ہو کے چلا جائے, جیسے کہ ڈی پہلے آ جائے, سی بعد میں آ جائے, بی درمیان میں جائے, یہ بات. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پور ریٹینشن. پور ریٹینشن ہمارے پاس کیا ہے, مطلب کہ کم یاد رکھنا. جب سننے والا بات یاد نہ رکھ سکے, مثلا اگر انفارمیشن بھول جائے. ایگزامپل, ٹیچر نے 5 پوائنٹس بتایا, اسٹوڈنٹ صرف 2 یاد کر کے, مطلب کہ سولوشن نوٹس بنانا اس نے کہہ دیا ہوگا اس کو, بٹ اس نے کم بنایا. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے انٹینٹیو لسننگ, مطلب کہ غیر توجہ سے سننا, دھیان نہ دینا. مثلا میسج صحیح سمجھ نہیں آتا. ایگزامپل, لیکچر کے دوران موبائل یوز کرنا. ٹھیک ہے, جیسے اس ٹائم آپ بھی میرے لیکچر بھی لے رہے ہیں, ساتھ موبائل بھی یوز کر رہے ہیں, تو یہ تو کوئی بات نہ ہو. مطلب کچھ لوگ ہوتے جو لیپ ٹاپ پہ لیکچر لے رہے ہوتے, ساتھ اپنا موبائل چلائے. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے ڈفرینٹ اسٹیٹس, پوزیشن اینڈ سیلف ایکسپریشن. ایکسپریشن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈفرینٹ اسٹیٹس اینڈ پوزیشن, مطلب مختلف عہدے. جب سینڈر اور ریسیور کا اسٹیٹس مختلف ہے, مثلا کمیونیکیشن گیپ کا بننا. ایگزامپل, امپلائی باس سے بات کرنے سے ڈرتا ہو, اپنی پرابلم شیئر نہیں کرتا. اسی طرح سیلف ایکسپریشن مطلب اپنی بات پر زور دینا. جب بندہ صرف اپنی بات ہی صحیح سمجھے, مثلا دوسروں کو سننے کی عادت ہی نہیں ہوتی. ایگزامپل, میٹنگ میں ایک شخص صرف خود ہی بولتا رہتا, دوسروں کی باتوں کو اگنور کرتا ہے. سیلف ایکسپریشن. اسی طرح نیکسٹ ہمارے پاس ہے یہ پری جگ, مطلب جسٹس, مطلب کہ پری جڈس, مطلب مجھے لفظ تھوڑا مشکل ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ پہلے سے منفی سوچ رکھنا, پہلے سے ہی, مطلب پہلے سیریس بیٹھ جانا, یا مطلب اس کے بارے میں پہلے ہی مطلب یہ کوئی نہ کوئی خراب بات ہی کرے گا, یہ کوئی نہ کوئی یہ بات کرے گا, مطلب سن تو لو پہلے اس سے یار وہ کہنا کیا ہے. یہ ہوتا ہے ہمارے پاس پری جسٹس. ٹھیک ہو گیا. اس کی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ آپ دوسروں کی بات ان ایمبیس مطلب ہو کر نہیں سنتے, مطلب اس کو کہتے ہیں کہ بس جو بھی ہے بس صحیح ہے. یہ بندہ ہمیشہ غلطی بولتا ہے, مطلب اس کی بات سنے بغیر ہی اس کو ریجیکٹ کر دینا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا آئی ایٹیٹیوڈ. آئی ایٹیٹیوڈ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ آئی ایٹیٹیوڈ ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ایٹیٹیوڈ والا رویہ,
خود کو سب سے بہتر سمجھنا، مثلاً کہ ٹیم ورک خراب ہو جاتا ہے اور وہ مطلب اس کی ایگزامپل دیتا ہوں، مجھے سب کچھ آتا ہے، کسی کی بات نہیں سنوں گا، مطلب اس کو وہ اپنے آپ کے ایٹیٹیوڈ میں رہتا ہے، اس کہتا ہے جو بھی ہوں میں ہی ہوں، جبکہ اس کو چاہیے کہ وہ کہے یو ایٹیٹیوڈ، تم ہو، جو بھی ہو تم ہو، ہم ہیں، مطلب اس کا کوئی سولوشن، مطلب ہر بات میں ہی ہوں، جو بھی ہوں میں ہوں، میں یہ اچھا پڑھاتا ہوں، میں یہ اچھا پڑھتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا، مطلب ہر چیز میں ٹھیک ہے۔ اس کا ریزسٹینس ٹو چینج ہمارے پاس کرتا ہے، ریزسٹینس ٹو چینج سے مراد کہ تبدیلی سے ڈرنا، نئی چیزوں کو ایکسیپٹ نہ کرنا، مثلاً کہ کمیونیکیشن اور پروگریس رک جاتی ہے، ایگزامپل کمپنی نیا سافٹ ویئر لاتی ہے اور امپلائی کہتا ہے کہ ہم پرانا ہی یوز کریں گے، ٹھیک ہو گیا، یہ ہمارے پاس ہوتا ہے ریزسٹینس ٹو چینج۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ریفیوٹیشن اینڈ آرگومنٹس، ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں انٹینشن آرگومنٹس۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ریفیوٹیشن، مطلب بحث کے لیے سننا، صرف جواب دینے کی سنتے ہیں، مطلب سمجھنے کا نہیں۔ مثال طور پہ اصل بات سمجھ نہیں آتی اور یہ ہم پڑھ رہے ہیں ریفیوٹیشن، آرگومنٹس نہیں ریفیوٹیشن، مطلب کہ بات سے سمجھ نہیں آتی اور آگے سے مطلب کہتے ہیں کہ بس جو بھی مطلب فوراً اس کا آرگومنٹ دے دیتے ہیں، ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ وہ ہے، یہ اس کو بات کو مطلب لسننگ زیرو، اس کو زیرو سنتے، اس کو آرگومنٹس یعنی بحث، لڑائی ڈیبیٹ کرنا، مثلاً کہ کمیونیکیشن کنفلکٹ میں بدل جاتی ہے، ایگزامپل دو لوگ اپنی بات منوانے کے لیے چیخنے لگ جائیں، کوئی کسی کی نہیں سنتا، یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں آرگومنٹس۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو لیکچر نمبر 9 اور 10 کی سمجھ آئی ہوگی۔ اسی طرح ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔